السلام علیکم دوستو، تو آج بات کریں گے عیاش جن کی کہانی پارٹ 2۔ نواز کے ہاتھوں عیاش جن کی بظاہر موت کے بعد گاؤں میں امن و سکون بحال ہو گیا تھا۔ لوگ مطمئن تھے کہ ایک عفریت کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن کچھ بزرگوں کے دلوں میں بے چینی اور شک برقرار رہا۔ وہ جانتے تھے کہ جنات کی دنیا میں چیزیں اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی، اور عیاش جیسے شیطانی جن کو محض ایک طلسمی شے کے ٹوٹنے سے ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے شک جلد ہی حقیقت کا روپ دھارنے والے تھے۔ چند ماہ گزرنے کے بعد گاؤں کی فضا دوبارہ خوف زدہ ہونے لگی۔ راتوں کو عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی چیخ رہا ہو یا روتا ہو۔ کچھ نوجوان لڑکیوں نے خوابوں میں عیاش جن کو دیکھا، جو ان کی روح کو دھمکی دے رہا تھا اور انہیں اپنے قریب آنے کا حکم دیتا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ شاید عیاش جن مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی روح اب بھی کہیں موجود تھی اور وہ دوبارہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نواز، جو عیاش جن کے خاتمے کے بعد ایک ہیرو بن گیا تھا، گاؤں چھوڑ کر شہر چلا گیا تھا تاکہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کر سکے۔ لیکن جب گاؤں میں دوبارہ خوف کی لہریں چلنے لگی تو بزرگوں نے اسے واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ نواز کا ماننا تھا کہ اس نے جن کو ختم کر دیا تھا، لیکن بزرگوں نے اسے بتایا کہ عیاش جن کی روح اب بھی آزاد ہے اور اس نے اپنے آپ کو کسی نئے جسم میں منتقل کر لیا ہے۔ نواز کو یہ سن کر حیرت ہوئی، لیکن اس نے ایک بار پھر گاؤں کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا۔ اس بار اس کے سامنے ایک اور مشکل تھی، کیونکہ جن کا اب کوئی مخصوص جسم نہیں تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں آ سکتا تھا اور لوگوں میں خوف کا باعث بن سکتا تھا۔ ایک رات جب چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، گاؤں کی ایک اور خوبصورت لڑکی سارا اپنے گھر کے آنگن میں کھڑی تھی۔ سارا ایک بے خوف لڑکی تھی، لیکن اس رات اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اچانک ہوا تیز ہو گئی اور اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی ہے۔ سارا نے فوراً اپنے والدین کو بلایا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اسے لگا جیسے وہ اکیلی ہے۔ پھر اچانک ایک سرد سایہ اس کے قریب آیا اور ایک طاقتور ہاتھ نے اسے قابو میں کر لیا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر وہی حلیہ نمودار ہوا جو نواز نے سالوں پہلے شکست دی تھی۔ عیاش جن۔ عیاش جن اب پہلے سے بھی زیادہ خوفناک اور طاقتور ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی نئی طاقتوں کے ذریعے نہ صرف جسمانی طور پر لڑکیوں کو نقصان پہنچانا شروع کیا، بلکہ ان کی روحوں کو بھی قید کرنے لگا۔ جن سے سارا پر اپنا روایتی حملہ کیا، لیکن اس بار اس کا مقصد صرف خون پینا اور عزت پامال کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی روح کو ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں قید کرنا چاہتا تھا۔ سارا نے دل میں نواز کا نام پکارا، کیونکہ گاؤں میں نواز ہی وہ شخص تھا جو جنات کے خلاف جنگ جیت چکا تھا۔ عیاش جن نے سارا کو زمین پر پٹکا اور اس کے جسم پر اپنے نوکیلے دانت گاڑ دیے، لیکن جیسے ہی وہ اس کا خون پینے لگا، سارا کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک نظر آئی، کیونکہ نواز وہاں پہنچ چکا تھا۔ نواز کو معلوم ہو چکا تھا کہ عیاش جن اب بھی زندہ ہے اور مزید طاقتور ہو چکا ہے۔ اس نے سارا کو بچانے کی ٹھانی اور اپنے ساتھ ایک بزرگ عالم دین کو لے آیا جو جنات کے بارے میں وسیع علم رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کی بار عیاش جن کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے اسے ایک نیا طریقہ تلاش کرنا ہوگا۔ عالم دین نے نواز کو بتایا کہ عیاش جن کی طاقت کا سرچشمہ ایک قدیم جناتی کتاب ہے، جو کہ جنات کی دنیا میں محفوظ ہے۔ اس کتاب کو تباہ کیے بغیر عیاش کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عالم دین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کتاب کو تلاش کرنا ایک انتہائی خطرناک مہم ہوگی، کیونکہ اس تک پہنچنے کے لیے جنات کی دنیا میں داخل ہونا پڑے گا۔ نواز، سارا اور عالم دین نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ایک خاص جادوئی عمل کے ذریعے
جنات کی دنیا کا دروازہ کھولا اور وہاں داخل ہو گئے۔ جنات کی دنیا ایک خوفناک اور غیر مخلوقوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر قدم پر خطرہ تھا، لیکن نواز کے دل میں اپنے گاؤں کو بچانے کا عزم تھا جو اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہیں کئی مشکل اور مراحل کا اور خوفناک جناتی مخلوقوں کا سامنا کرنا پڑا جو اس کتاب کی حفاظت کر رہی تھی، لیکن نواز اور عالم دین کی ذہانت اور سارا کی بہادری کی بدولت وہ آگے بڑھتے گئے۔ آخرکار وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں جناتی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ وہ کتاب عجیب و غریب زبانوں اور جادوئی طلسمات سے بھری ہوئی تھی۔ عالم دین نے کتاب کو توڑنے کے لیے ایک خاص جادوئی عمل شروع کیا جس میں بہت زیادہ خطرہ تھا۔ عیاش جن کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ نواز اور اس کے ساتھی اس کی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں، اور وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گیا۔ عیاش جن نے اپنی پوری طاقت سے حملہ کیا، لیکن نواز نے ہمت نہیں ہاری۔ عالم دین نے آخری جادوئی لفظ کہا اور کتاب ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گئی۔ کتاب کے ساتھ ہی عیاش جن کی طاقتیں ختم ہو گئی اور وہ چیختا ہوا راکھ بن گیا۔ جنات کی دنیا میں کتاب کے تباہ ہوتے ہی نواز، سارا اور عالم دین واپس اپنی دنیا میں آ گئے۔ گاؤں کے لوگ ان کا شدت سے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ آخری موقع ہے کہ عیاش جن کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ نواز اور اس کے ساتھیوں کے کامیاب ہونے کی خبر سنتے ہی گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور ایک بار پھر گاؤں میں امن اور سکون لوٹ آیا۔ عیاش جن کا خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن اس کہانی میں سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ برائی چاہے کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، آخرکار سچائی، ہمت اور انسانیت کے سامنے ہار مانتی ہے۔ نواز نے نہ صرف اپنے گاؤں کو بچایا بلکہ ایک ایسی مثال قائم کی جو آنے والی نسلوں کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ اب گاؤں کی فضا ایک بار پھر صاف ستھرا اور پرسکون ہو چکی تھی، لیکن عیاش جن کی کہانی لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ ایک خوف اور سبق کے طور پر موجود رہے گی۔ جنات کی دنیا میں عیاش جن جیسے اور بھی کئی خطرناک مخلوق ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک انسان ہمت، اتحاد اور عقل سے کام لیتے رہیں گے وہ ان سے لڑنے کے قابل رہیں گے۔ پارٹ 3 کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔